یہ صبح جس میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں اس نماز صبح کے لیے کرسمس مارننگ، اس مناسبت سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے اس میں، یہ ساری آیتیں سے پچھلی جو ہیں وہ نصارہ کے حوالے سے ہیں، کرسچنس کے حوالے سے ہیں، جس میں وہ فیمس آیت نمبر 61 فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نجران کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ آیت نمبر 61 ہے۔ اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ كَمَثَلِ آدم، کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی مثال ہے، جیسا اللہ نے ان کو پیدا کیا کسی ان کو پیدا کیا تو مقام لہو کن فیکون، اور پھر کن فیکون کر دیا۔ تو یہ مسلسل آیتوں کا سلسلہ ہے سورہ آل عمران کی، جو عیسائیوں کے حوالے سے ہے، اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا گفتگو زیادہ تھی، ان سے زیادہ گفتگو کی گئی، وہ بقرہ اور ان کی گائے کے حوالے سے اور گوسالے کے حوالے سے، اور اس سورہ میں آ کے آل عمران میں عیسائیوں کے ساتھ زیادہ گفتگو ہے۔ اس آیت میں خاص کر کے جب یہ ساری دلیلیں پیش کر دی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی مثال آدم کی مثال ہے، ان کو بغیر باپ کے اگر کوئی حقدار ہوتا خدا کا بیٹا کہلوانے کا تو پھر حضرت آدم کی مثال زیادہ بہتر ہے، ان کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھی، ان کی تو پھر جو ہے وہ ماں تھی۔ جب یہ ساری چیزیں ایگزاسٹ ہو گئی تو پھر آخر میں آ کے کہا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء، ایک کامن گراؤنڈ پہ لیٹس گیدر آن کامن گراؤنڈ، ایک مشترک بات کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ مشترک بات کیا ہے؟ بیننا و بینکم، اور یہ تو ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے، ایسا نہیں کہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ تلا دی جا رہی ہو، ایک ایسا کامن گراؤنڈ ہے کہ جو ہم دونوں میں مشترک پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سوائے خدا کے کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور یہ کامن ہے چونکہ وہ بھی خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھا جائے قرآن میں اکثر جگہوں پہ جہاں نصارہ کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے درمیان ایک ایسی قوم پائی جاتی ہے منہم امۃ مقتصدہ، سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں کہ وہ ماڈریٹ قوم ہے، یعنی وہ یہ عقیدہ ٹرینیٹی نہیں رکھتی، وہ حضرت عیسیٰ کو سن آف گاڈ نہیں مانتی ہے، وہ ابھی بھی اسی عقیدے کے اوپر ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوریجنلی ان کو بھیجا تھا، اور وہ اللہ کی، تو لہٰذا اس زمانے میں رسول اللہ کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ نعبد الا اللہ، ایک ہی معبود کی ہم عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہاں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رب کی حیثیت سے بھی شمار نہ کریں، چونکہ ایک زمانے کے جو کفار تھے مشرکین تھے ان کا ایک مسئلہ یہ تھا، وہ بھی اللہ کی خالقیت کے قائل تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا قرآن کہتا ہے من خلق، تو کس نے خلق کیا ہے؟ قالوا اللہ خالق، وہ بھی جواب دیتا اللہ خالق ہے، اللہ خلق کرنے والا ہے، ایک ایسی اینٹی ہے جس نے ہم تک کو خلق کیا ہے، لیکن جہاں گفتگو آتی تھی ربوبیت کی وہاں پہ اپنے بتوں کے سامنے پیدا کرتے ہیں۔ تو آج کل ایک بڑی بحث ہے، اور وہ بحث ہے توحید کے حوالے سے، اور ویڈیوز کافی مشہور ہو رہی ہیں کہ وہ ایک ڈیبیٹ ہوئی ایتھیسٹ کی، جاوید اختر کی اور نبی صاحب کی، شمال نبی صاحب کی، اور انہوں نے ایتھیزم کے اوپر، میں نے بھی اس کے کچھ کلپس دیکھے، وہ جو ہے وہ ہے، تو اس میں بہت آسان ہمارے علماء ایسا نہیں کہ پہلے سے یہ چیزیں بیان نہیں کر چکے، بس وہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ کانسیپٹ، اگر آپ آج آپ کے سامنے کوئی ایتھیسٹ آ جاتا ہے اور آپ کے سامنے دلیلیں پیش کرتا ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ہم یہ ویڈیوز تو دیکھ لیتے ہیں لیکن کوئی سالڈ پروف ہم لوگوں کے پاس بھی ہوگی جس کا جواب دے سکیں کہ بھائی ہاں ہم نے یہ سن رکھا ہے، ہم نے یہ دیکھ رکھا ہے، اس کو اتنی ایبلٹی ہو کہ ہم اس کو ریپیٹ کر سکیں کم از کم، یا یہ کہ ان کو آیات قرآن سے بیک اپ کر سکیں۔ تو جو وحدانیت اور توحید کا تصور ہے اسلام کے اندر، ویسا تصور کسی اور دین نے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ تمام جو ادیان ہیں انہوں نے آ کے اسلام ہی نے آ کے ان کو مکمل کیا ہے۔ اگر کرسچینٹی آئی تھی، جوڈیزم آیا تھا، اس کے بعد اگر کسی دین نے آ کے اس کو مکمل کیا، کسی ٹیکسٹ نے، تو وہ قرآن ہے، اس نے آ کے ٹیکسٹ نے مکمل کیا ہے۔ یہ صرف مثال ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ باہر جانے کی کوشش کریں،
تو قرآن کی آیتوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور پھر آخر میں انشاءاللہ ایک دلیل عقلی تاکہ اختتام کیا جا سکے. قرآن کی آیتیں بہت ہیں اس حوالے سے اللہ نے جس میں توحید کا جو ہے وہ پرچار کیا اور توحید کے آپ کو مختلف پہلوؤں سے اجاگر کیا ہے. سورہ نحل کی مثلا میں اشارہ کروں آپ لوگوں کو کہ آپ جا کے ان آیات کا جو ہے ضرور مطالعہ کریں. آیت نمبر 10 سے 15 تک سورہ نحل آیت نمبر 10 سے 15 تک. ان آیتوں میں کیا ہے جسٹ 2-3 منٹ بیان کر دوں. پہلی آیت شروع ہوتی ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم شراب منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. پانی نازل ہوتا ہے آسمان سے دکھتا لوگوں کو. عام آدمی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے پورا ایکو سسٹم آپ کو پتا ہے کہ کیسے کلاؤڈز میں واٹر کو جو ہے وہ کیری کیا جاتا ہے اور وہ ایویپوریٹ ہو کے کلاؤڈز میں آتے ہیں, پہ کلاؤڈز جو برستے ہیں. وہ سارا سسٹم آپ کو سائنٹیفکلی پتا ہے, لیکن عام آدمی کو بیان کرنے کے لیے آسمان سے پانی برس رہا ہے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے برس رہا ہے. نہیں, میں پتا ہے کلاؤڈ سے برس رہا ہے, لیکن کلاؤڈز آسمان کی طرف انسان رخ کرتا ہے تو وہ مراد ہے یہاں پہ. اس کو لٹرل سینس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جس نے آسمان سے پانی, یہ اصل چیزیں کون برسا رہا ہے, یہ نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ میں لگ جائیں. اور اس کا کیا فائدہ ہے یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. هو الذی انزل من السماء ماء, اللہ نے پانی کو نازل کیا. کیوں کیا نازل؟ تاکہ آپ اس سے پانی پی سکیں. شراب منہ, وہ آپ کے پینے کے قابل ہو. اور شجر فیہ, آپ اس سے جو اپنے جو درخت ہے جو آپ کی کراپس ہے آپ اس کو کھیتی باڑی آپ اس کو پانی دے سکیں. اور فیہ تسیمون, اور آپ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں. تو 3 فائدے اس پانی کے جو امیڈیٹلی اس زمانے کے لوگوں کو فیس تھے ان کو بیان کر دیے. آج بھی ٹو این ایکسٹینٹ ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. پھر کہا یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اور پھر 4 چیزوں کا تذکرہ کر دیا, حالانکہ صرف 4 کا کیا, ہزاروں کا تذکرہ کیا وقت تک قرآن میں. کہا یہ چیزیں اس زمین سے اگتی ہیں. اب آپ بتائیے زمین کا رنگ ایک ہے, پانی کا رنگ بھی ایک ہی ہے, ان دونوں کے مکسچر سے مختلف کلر کے جو ہے وہ فروٹس اور پھل ہم کھانے کی چیزیں نکلتی ہیں. تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ آپ کو وادار کر رہی ہے, ویک اپ کر رہی ہے, اویکنگ دے رہی ہے کہ اگر آپ 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں ان میں سے کیا نکلے گا فوڈ کے, تو وہی چیز نکلے گی جو ان دونوں کے اندر موجود ہیں, کروموسومز موجود ہیں, جو کلر ان کے اندر ٹریٹس موجود ہیں. لیکن پانی کا کلر ایک ہے جو چینج نہیں ہو رہا, خالص اگر پانی ہے. مٹی کا کلر ایک ہی ہے, آپ نے اس مٹی کے اوپر پانی ڈالا ہے, اس کے اندر سے مختلف الوان, خوشبو اور مختلف کلر کے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ کیا رہی ہیں. یہ کس چیز کے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. آیت اینڈ ہوتی ہے اس طریقے سے, اس اگنے کی بیسس پہ لوگوں کے درمیان کیا ہے یہ آیتیں ہیں تاکہ وہ تفکر کر سکے. پھر کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. دن رات, چاند سورج اور جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب سارے کے سارے آپ کے لیے ڈسپوز کیے گئے ہیں. They're treated for you, آپ کی خاطر ہیں. ان سب سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. چاند سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, سورج سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, دن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, رات سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سارے آپ کے لیے خلق کیے گئے ہیں. اور نجوم, ایسا تو زمانے میں نجوم کے ذریعے ہی انسان نیویگیشن سسٹم پورا سنبھالتا تھا. تو یہ سارے انسان کے لیے خلق کیے گئے ہیں. ان کا خالق بھی یہی چاہتا ہے, مقصد خلقیت, مقصد خالقیت کو آپ پہچانیں. یعنی ان آیات میں آپ نے کئی دفعہ آیتیں پڑھی ہیں, مگر ان آیات کو پڑھ کے سلسلے سے گزر جاتے ہیں. اس کے اندر مقصد تخلیق بیان کیا جا رہا ہے. پھر کہا وما ذرأ لكم من في الارض مختلف الوان. دوبارہ وہی مختلف الوان کی بات آ گئی ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں جو کریٹ کی ہیں, خلق کی ہیں, اس میں مختلف الوان کی چیزیں, مختلف کلرز کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ آیت نمبر 15 تک کہ آپ یہ آیتیں ضرور کا مطالعہ کریں. اب آخری ایک, یہ ساری چیزیں کہلاتی ہیں برہان نظم. جو مفکرین نے جس کے اوپر گفتگو کی ہے انہوں نے مختلف براہین بیان کیے ہیں. ایک برہان کیا ہے؟ برہان نظم, کہ ایک نظم پایا جاتا ہے. رائٹ, آپ جس انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہیں, جاب آپ کی ہے, جہاں پہ آفس ہے, اس میں ایک نظم چلتا ہے. اس نظم سے آپ نہیں ہٹ سکتے. یہاں پہ بھی ایک نظم ہے کہ پہلے نماز ہوگی پھر کھانے کی فکر ہوگی بعد میں. یہ نہیں کہ پہلے کھانے کی فکر ہو پہلے ہو, نہیں, نظام ہے جس کے ذریعے آپ کے گھر میں ایک نظام, آپ نے اپنے گھروں میں ایک نظام رکھا ہے, وہ آپ کے ہی گرد چلتا ہے. اس نظام کو ذرا سا ٹیمپر کرتے ہیں, دھرم برم چیز ہو جاتی ہے.
یا کبھی کبھی ٹیمپرریلی اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ آ گئے, کہیں جانا پڑ گیا, تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, تو انسان جو ہے وہ اس سے اریٹیٹ ہوتا ہے. لیکن ایک نظام آپ نے رکھا ہوا, یہی ہے پوری کائنات میں ایک نظام چل رہا ہے. وہ نظام ایسا پرسائز نظام ہے تو درہم برہم نہیں ہوتا ہے. لہذا آخری لاجیکل مثال اور انشاءاللہ اختتام. آپ نکل جائیے, جو ایپلیشن ماؤنٹینز ہیں, پہاڑیوں کا سلسلہ ہے, یہاں پہ نزدیک ترین وہی ہے. آپ جائیں گے پوگنوز کے پاس سے, آپ کو مختلف سائز کی ماؤنٹینز نظر آئیں گے. کوئی چھوٹے ہیں, کوئی بڑے ہیں, کوئی بہت اونچے ہیں, کوئی بہت نیچے ہیں, کوئی بہت چوڑے ہیں, کوئی بہت پتلے, مختلف قسم کے آپ کو جو ہے وہ پہاڑ نظر آئیں گے. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ کسی انسان نے بہت اچھی طریقے سے تراشے ہیں, تو آپ کہیں گے نہیں بھائی. آپ شاید خدا کا نام نہ لیں, آپ یہ فطری طور پہ ایسے ہیں. لوگ مدر نیچر کا نام لیتے نا, یہ فطری طور پہ ایسے ہیں. کچھ بڑے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں. اور سائنس بھی اس بات کو پروو کرتی ہے کہ بھائی ملینز آف ایئرز کار ہوئے ہیں یہ, اور کچھ چھوٹے ہو گئے, کچھ بڑے ہو گئے, کچھ موٹے, کچھ پتلے, ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی. ان تمام پہاڑوں کے بعد سے آخر میں منظم طریقے سے کچھ پتھر رکھے گئے ہوں. میں آپ کو لاکھ دلیل دوں کہ یہ انسان نے نہیں کیا, تو آپ میری بات نہیں مانیں گے کہ نہیں یہ تو واقعی انسان نے کیا. یہ پتھر سجا کے اس طریقے سے اسٹیک اپ کر کے انسان ہی رکھ سکتا ہے. یہ اہرام مصر کو آپ نے, اہرام مصر کو میں آپ کو کہوں کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے, آپ کہیں گے یہ تو ممکن نہیں, تو انسان نے کیا. دیکھیے کتنا سیمیٹرک ہے, جیسے جو ہے اس کو پریسائزلی رکھا گیا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ میتھمیٹکس کے رولز اپلائی کیے گئے ہیں. یعنی فوراً دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ آپ کے ذہن میں آیا کہ کوئی اس کو رکھنے والا ہے. آپ نے ان رینڈم پہاڑوں کو دیکھ کے جو اونچے نیچے تھے, آپ نے اس کے اوپر وجہ تخلیق کے اوپر غور نہیں کیا, لیکن آپ نے ایک منظم طریقے سے جب آپ نے پتھر اسٹیک اپ آفٹر ون انادر دیکھے, تو آپ نے فوراً کہا کہ اس کو رکھنے والا کوئی یقیناً باشعور ہے. یا پتھر رکھے ہوتے تھے اس زمانے میں راستہ بتانے کے لیے, بھائی کسی نے جو ہے وہ یوں پتھر رکھ دیے, اس طرف جاؤ یا اس طرف پسند نہیں جاؤ, راستہ بتانے. کسی باشعور نے رکھے تھے. کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ تھی اس کے رکھنے کی. جب یہ وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ خداوند متعال نے یہ پہاڑ اس طریقے سے کیوں خلق کیے ہیں, یہ پانی اس طریقے سے کیوں خلق کیا ہے, یہ آسمان اس طریقے سے کیوں خلق کیے ہیں, یہ مختلف چیزیں جو اگتی ہیں زمین اور آسمان سے, پانی آ رہا ہے اور زمین سے اگ رہی ہیں, اس کی وجہ خلقت بیان ہو جائے گی, تو وجہ تخلیق پتہ ہوتے ہی آپ کو خالق بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ برہان نظم کے ساتھ چیز ملی ہوئی ہے. لہٰذا سارے کو دوبارہ تلاوت کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اہل کتاب آؤ اس کامن لفظ کی طرف, اس کلمے کی طرف. اب یہاں صحبت یہ ہے, کلمہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہاں کلمہ کیوں کہا خدا نے؟ کس کلمے کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ کہا کلمے کئی ہیں, لیکن ایک کلمہ ہے کلمہ توحید, کلمہ اخلاص. اہل سنت میں تو 6 کلمے ہیں. ہم جو ہے وہ جس کلمے پہ یقین رکھتے ہیں وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ ہے, اور اس میں تیسری جو اضافہ کرتے ہیں گواہی, وہ ہے اشہد ان علی ولی اللہ. لیکن یہاں جس چیز کو بلایا جا رہا ہے کرسچنس کو, وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کلمے کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے. دعا گوئے خدا متعال سے کہ ہمیں خدا قرآن میں بصیرت عطا فرمائے, تاکہ ہم قرآن میں غور و فکر کر سکیں. یہ آیت جو کہہ رہی ہے لعلکم یتفکرون, اس کے فکر کرنے والے ہم بنیں انشاءاللہ, غور و فکر کر سکیں, اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو ڈھال سکیں. اور خداوند متعال قیامت کے دن ہمیں اسی قرآن کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ محشور کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک سورہ فاتحہ ہمارے محبوب بھائی کے مرحومین کے لیے, خاص طور پہ مشتاق جعفر ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے, ان کے لیے, ان کے والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على وجزاك السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.